السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 14 جنوری جمعرات سن 2021۔ دو امپورٹنٹ خبریں ہیں جن پر بات کروں گا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کا جو مدارس پر انفلوئنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک حکومت نے اعلان کیا ہے۔ حکومت مان تو نہیں رہی کہ یہ اس لیے کیا ہے، لیکن جو اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آئے گا وہ مولانا فضل الرحمان اور بہت سارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور جن کی اصل طاقت جو ہے وہ مدارس ہیں، مدارس کے بچے ہیں جن کو وہ جلوسوں میں لاتے ہیں اور بہت بڑی گیدرنگ کا بندوبست کرتے ہیں اس کی بنا پر وہاں پر۔ اور پھر ان مدارس کو دیکھیں وہ کنٹرول کرتے ہیں جو وہاں پر جو مولوی حضرات ہیں جن کو وہ معلم کہتے ہیں، جو ان مساجد کے انچارج ہیں۔ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر جو مدرسے کا جو مولوی ہے اس کو 10,000 روپے ماہانہ سٹائپنڈ یا اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ تو جب حکومت پیسے دے گی کسی مدرسے کو تو اس سے پہلے ایک پورا پروسیس ہوگا سکروٹنی کا، ان معلم صاحب سے بات کی جائے گی، وزارت جو مذہبی امور ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے تو وہ سارا اس کو دیکھے گی، اس سے بات کرے گی، تو اس کی ایک انٹریکشن حکومت سے ہوگی۔ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب وہ ان کے پیسوں کا بندوبست کرے گی، ان کی فنڈنگ شروع کر دے گی، تو پھر کنٹرول ان مدارس پر حکومت کا ہو جائے گا ان علماء کے ذریعے۔ اور یہ جو بات ہے یہ مولانا فضل الرحمان یا اور بہت سارے جو لوگ ہیں ریلیجیس لیڈرز، ان کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وفاق المدارس کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے جو بہت سارے مدرسوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کا سلیبس بنانا چاہتی ہے، اس کے کنٹرول کی بات کرتی ہے، تو جس پر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جو کنٹرول ہے اس میں کسی طرح سے بھی کوئی نہیں رکھنا برداشت کریں گے، اس میں کوئی اور آئے ہاتھ ڈالے اس کو بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے یہ ادارے بنے ہیں، علماء کی جو سیاست میں جو برتری ہے جو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا جو ان کی حیثیت ہے وہ انہی مدارس کے ذریعے وہ قائم رکھتے ہیں، انہی بچوں کے ذریعے قائم رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کام کیا ہے حکومت نے، مولانا نور الحق قادری جو ہیں جو وفاقی وزیر ریلیجیس امور ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور لسٹیں بن رہی ہیں، تو اب وہ جو علماء کو پیسے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے منتھلی کے حساب سے، یہ ان کا وظیفہ وہ کہتے ہیں جناب لگ جائے گا۔ دوسرا، شیخ رشید صاحب نے بات کہی ہے آج وفاقی وزیر داخلہ نے کہ جو مدارس کے بچوں کو آپ جلسے جلوسوں میں لے کے آتے ہیں اس پر پابندی ہے۔ پہلے بھی اس پر بات ہو رہی تھی اور یہ کہہ دیا گیا تھا اور کچھ ہوا بھی ہے اقدامات اس حوالے سے کہ جس مدرسے کے بچے آپ لے کے آئیں گے کسی جلسے میں، اس مدرسے کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے، گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر سکتی ہے، اور پھر وہ اوقاف کے یا جو مذہبی امور ہے صوبائی، اگر وہ کسی صوبے میں ہے اور وفاقی علاقے میں ہے تو وفاق اس کے قبضے میں وہ آ جائے گا، اس کی ایڈمنسٹریشن۔ اور جو علماء ہیں جو یہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ پھر ان کا انفلوئنس اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں وہ وجہ یہ ہے، نیشنل ایکشن پلان میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو مدارس کے کریکولم ہیں، ان کے جو نصاب ہیں، ان کی جو فنڈنگ ہے، ان کا جو سارا انتظام ہے اس کو ریوائیو کیا جائے گا اور اس میں سے جو لیکیوناز ہیں وہ نکالے جائیں گے، اور فنڈنگ کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا کہ کوئی ایسا فریق فنڈنگ نہ کر دے جو انتہا پسندی کی طرف لے جائے۔ اس کو علماء نہیں مانتے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بہت بھرپور اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو غصہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، جماعت اسلامی بھی انہی کے ساتھ آواز میں لاتی ہے اور عمران خان پر بڑے غصے کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ یہ ساری جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ مدارس پر اپنا کنٹرول ختم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہی ان کی سیاسی طاقت ہے۔ وہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور اگر کسی کی جان بھی جائے اس میں تو غریب کا بچہ ہے، کوئی کیس تو نہیں ہونا، وہ آ کے کہیں گے معلم سے اور معلم کہے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بچہ اب اللہ کی راہ میں چلے گیا۔ تو یہ سارا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی اب اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ بڑی اہم یہ ہے کہ وہ محکمہ پاکستان کا جس کے ذمے یہ کام ہے کہ دوسرے محکموں کی کرپشن اس نے دیکھنی ہے،
اسی میں ہی ایک تحقیقات کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ محکمہ جس کا کام کرپشن کو روکنا ہے وہ دوسرے محکموں کی کرپشن میں اپنا حصہ لے کے ان کی ناجائز پیسوں کو جائز بنا رہا ہے۔ آڈیٹر جنرل کا آفس جو ہے، جو پاکستان کے ایڈیٹر جنرل ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ میں اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ 180 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے پتہ لگائی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کچھ لوگوں نے آ کے، جو پرائم منسٹر جس طرح ان کا ایک سلسلہ ہے فیڈ بیک لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے کمپلینٹ کی پرائم منسٹر سے، ڈائریکٹ کمپلینٹ کی کہ جناب یہ جو آڈیٹر جنرل ہے، یہ اس کا جو آفس ہے یہاں پر بڑی کرپشن ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے، کچھ فائنینشیل امور کے ماہر تھے، پھر ان کے ظاہر ان کے پاس انٹیلیجنس بیورو بھی ہے، ان کے پاس دوسری ایجنسیز بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ پروب کریں۔ ایک بڑا لمبا تحقیقات ہوئیں بتائے بغیر، اس میں پتہ چلا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ کرپشن ہے۔ اب آڈیٹر جنرل میں وہ کیسے ہے کرپشن، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ایسے ہے کہ یہ جو سارے جو محکمے ہیں پاکستان کے، ان کے جو تمام پروجیکٹس ہیں، جو ترقیاتی کام ہیں ان کے، یا جہاں پر بھی پیسہ لگتا ہے، اس کو آڈٹ کرنے کے لیے، اس کو سپروائز کرنے کے لیے کہ یہ پیسے کہیں غلط نہ لگ جائیں، آڈیٹر جنرل کا آفس ہے۔ یہ ایک آئینی آفس ہے، اور سینکڑوں لوگ اس میں کام کرتے ہیں، کم از کم 1500 تو ایکسپرٹس ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں، اور 4-4.5 ارب جو ہے، 5 ارب اس کا اپنا بجٹ ہے اس ادارے کا۔ تو یہ کرتے کیا ہیں کہ جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کو یہ سپروائز کرتے ہیں۔ جب جاتے ہیں اور اگر اس پروجیکٹس میں کوئی غلطی ہے، اس میں کہیں بے ایمانی ہے، اس میں کوئی فنڈز کا ناجائز استعمال ہوا ہے، قانون سے ہٹ کے بات کی گئی ہے، تو یہ اس کے حوالے سے رپورٹ بنا کے یہ بھیجتے ہیں۔ اگر وہ وفاقی ہے کوئی پروجیکٹ تو قومی اسمبلی میں، اور اگر کوئی صوبائی ہے تو صوبائی اسمبلی میں، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، کیونکہ آڈیٹر جنرل کا جو آفس ہے یہ پبلک اوورسائٹ، یعنی عوامی جو ادارے ہیں، جیسے پارلیمان ان کو کس طرح سے دیکھے کرپشن کے کیسز کو، اور پھر اگر ضرورت ہو تو قانون سازی کرے، اور ضرورت ہو تو کسی کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی پروسیڈ کیا جا سکے، گورنمنٹ کو وہ کہہ سکے، یہ ان کا کام ہے۔ اب وہاں پر پتہ یہ چلا کہ جناب بہت ساری جو 2 نمبری ہو رہی ہے، اس میں اگر آپ 2 نمبری کریں، اور اس کے یعنی آپ کو پروجیکٹ ہے 5 ارب روپے کا، آپ نے اس میں 1 ارب روپے کا گھپلا کر لیا، آڈیٹر جنرل کے لوگ آئے ہیں وہاں پر آفس کے، انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ جناب انہوں نے اپنا حصہ بانٹ کے آ کے تو اس پیراگراف کو کلیئر کر دیا، اور وہ جو سارے کا سارا جو اس پہ جو اعتراض تھا، یا جو اس کی غیر قانونی جو بھی انہوں نے وہ حرکت کی تھی، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس کو نکال دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا اس ٹینڈنسی کا کہ صرف اپنے آفس کی، اپنے محکمے کی نیک نامی کے لیے چھوٹی موٹی ٹیکنیکل چیزوں کو بنیاد بنا کے اسمبلیوں میں لا کے ہیڈ لائنز بنوائیں، اور جناب آڈیٹر جنرل نے تو یہ لکھ دیا، اور اس میں تو یہ کرپشن ہوئی ہے، اس میں تو یہ کرپشن ہوئی ہے، لیکن جو بڑا مال ہے وہ ایک سائڈ پہ، بالکل ایسے ہی جیسے کسی علاقے میں پولیس کوئی 10 کلو ہیروئن پکڑ لے گی، لیکن اور پھر اس کا بڑا پروپیگنڈا کرے گی، لیکن اسی آڑ میں 100 کلو جو ہے وہ پچھلی گلی سے نکلوا کے تو جہاں جہاں اس نے پہنچنا ہے وہ چلی جائے گی۔ تو یہ ایک گورکھ دھندا، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں آپ کیا کرپشن کا خاتمہ کریں گے، جہاں کرپشن کو دیکھنے والے، کرپشن کو ختم کرنے والے محکمے کرپشن کی بنیاد بنے۔ تو یہ آڈیٹر جنرل کی ان کو معلوم ہوا ہے، یہ ایک تحقیقات کے نتیجے میں اب پرائم منسٹر لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں، آڈیٹر جنرل کا جو آفس ہے اس کو ریفارم کرنے لگے ہیں، اور اس کے سارے پروسیس کو ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے لگے ہیں۔ تو ایک امید ہے کہ بہتری کہیں نہ کہیں آگے جا کے آئے گی۔ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں، اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو بہت مشکل اس میں آتی ہے۔ آہستہ 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 امپرومنٹ آئے گی۔ پہلی دفعہ 60-70 سال میں یہ کام شروع ہوا ہے، اداروں کی تطہیر کا، ان کے اندر دیکھنے کا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور پھر ریفارمز کر کے ان کو اپ لفٹ کرنے کا۔ تھوڑا اطمینان رکھیے، اللہ کرے گا حالات بہتر ہوگی، ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔